اس وقت موجود ہوں حویلی نتھووالی میں۔ قصور کے نواحی گاؤں حویلی نتھووالی میں عاشقان رسول کے متوالوں کے زیر اہتمام محفل میلاد ہوئی، جس میں پاکستان جمعیت علماء کے مرکزی صدر حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر موجود تھے۔ اس دوران لندن سے خصوصی طور پر آئے ہوئے حضرت مولانا عبدالغفور الوری سمیت درجنوں نعت خواں بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر الوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج وقت ہے کہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر برائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور آج ہم اپنے معصوم بچوں اور طالب علموں کی بہترین نشو و نما اور اچھی تربیت کریں تو یہ بچے نہ صرف ہر قسم کی برائی سے دور رہ سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکمرانوں کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور غیر ملکی آقاؤں سے ڈکٹیشن لینے کی بجائے جو کام ملک و قوم کے لیے بہتر ہو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ روح پرور محفل میلاد میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم خمیو، دنیا نیوز، حویلی نتھووالی، قصور۔ ناظرین، آثار قدیمہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 400 سال پرانے گاؤں کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں سے سکے اور دیگر نوادرات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رانا خالد محمود کی یہ رپورٹ۔ میں ہوں رانا خالد محمود، اس وقت موجود ہوں ٹبہ سنگروالا کمالیہ میں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 742 گاف بے میں ایک بہت بڑا ٹیلا جو کہ سنگ والا ٹبہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے ارد گرد کچی اینٹوں کی دیوار کے آثار ملے ہیں۔ اوپر سطح سے ملنے والے ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتنوں اور دیگر اشیاء کی چیکنگ سے معلوم ہوا کہ یہ 400 سال پرانے کسی گاؤں کے آثار ہیں۔ سروے کے بعد محکمہ آثار قدیمہ حکومت پاکستان نے اس ٹبے کی کھدائی کا منصوبہ بنایا، جس پر ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ ڈاکٹر فضل داد کی ہدایت پر 23 مارچ 2010 کو کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس کی ٹیم میں مقصود احمد ملک، پروجیکٹ ڈائریکٹر سلیم الحق، ڈائریکٹر آرکیالوجی نادر سرکل لاہور کی نگرانی میں 2 فیلڈ آفیسرز احمد نواز ٹیپو، اسد اللہ اور دیگر سٹاف شامل ہیں۔ یہ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا، جس کے لیے 40 لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ابتدائی کھدائی کے دوران اوپری سطح سے جو اشیاء ملی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپری سطح کا تعلق 15ویں اور 16ویں صدی سے ہے، جبکہ کھدائی پر قوی امکان ہے کہ اس کی تاریخ تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح تک جا سکتی ہے۔ 1 میٹر تک کی کھدائی پر کچی اینٹوں کی دیوار اور لوہار کی بھٹی کے آثار ملے ہیں۔ مزید برآں کھدائی کے دوران مٹی کے بنے مٹکے، مورتی کا سانچہ، سیپی کی چوڑیاں، انگوٹھی، مٹی کے دیے اور مختلف طرح کے مٹی کے برتن اور لاتعداد ٹھکریاں مل چکی ہیں، جبکہ مزید کھدائی پر کچی پکی مٹی کی دیواریں اور بے شمار نوادرات ملنے کا امکان ہے، جس سے اس علاقے کی تاریخی حیثیت، بود و باش اور رسم و رواج کا پتہ چلے گا۔ اسے قبل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم بھی اس تاریخ سنگل والا ٹبے کا وزٹ کر چکی ہے۔ یہاں سے برآمد ہونے والی اشیاء کے مطابق آرکیالوجی کے ماہرین نے 3 صدی قبل مسیح تک کی تاریخی حیثیت کا تعین کیا تھا۔ سنگل والا ٹبہ پر ارد گرد کے رہائشیوں نے 1988 میں راوی میں آنے والے سیلاب کے موقع پر اس مرتبہ عارضی رہائش اختیار کی، جو کہ اب آہستہ آہستہ پختہ مکانوں کی شکل اختیار کر گیا۔ اجاڑ سنگل والا ٹبہ اب ایک گنجان آباد علاقے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ کو اس علاقے کی تاریخی حیثیت کا تعین کرنے میں کھدائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹبہ سنگروالا سے دریافت ہونے والی نوادرات قدیم تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ رانا خالد محمود، دنیا نیوز، کمالیہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ دوسرے تمام صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بہاولپور میں 12 سے 15 گھنٹے کی یومیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اطہر فاروق آوان کی رپورٹ۔ بہاولپور میں یومیہ 12 سے 15 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس نے کاروبار زندگی کے ساتھ ساتھ بے شمار گھریلو مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں۔ غیر علامہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھروں میں پانی کی شدید قلت دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو خواتین کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ بہاولپور کو یومیہ 270 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے اور 80 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ اعلی حکام کی طرف سے کی جانے والی غیر علامہ لوڈ شیڈنگ اس کے علاوہ ہے۔ ان حالات میں میٹرک کے سالانہ امتحانات دینے والے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ گرمیوں کے ان ایام میں کی جانے والی لوڈ شیڈنگ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مچھروں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہاولپور اور گرد و نواح میں ملیریا کے مرض میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کیمرہ مین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔
اور اب چلتے ہیں حویلی لکھا، جہاں سے آصف خان نجی اسکول کی رنگا رنگ سالانہ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں۔ اس تقریب میں بچوں نے ٹیبلوز اور قومی گیت بھی پیش کیے ہیں۔ حویلی لکھا سے میں ہوں آصف خان۔ بہتر تعلیم ہی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ دی ایجوکیٹر اسکول میاں منظور کیمپس کے زیر اہتمام اینول فنکشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی میاں منظور احمد خان وٹو، وفاقی وزیر امور کشمیر اور میاں خرم جہانگیر وٹو ایم این اے پیپلز پارٹی، روبینہ شہین وٹو ایم پی اے نے خصوصی شرکت کی۔ فنکشن میں بچوں نے ڈانس، کیٹ واک اور چاروں صوبوں کے فینسی ڈریس شو اور مختلف قسم کے خاکے اور ڈرامے پیش کیے۔ بعد میں اسکول میں فرسٹ، سیکنڈ، دوم آنے والے طلبہ کو اسناد اور شیلڈ بھی دی گئی۔ تقریب میں بچوں کے والدین سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعلیم ہی انسان کا زیور ہے، تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ تعلیمی اداروں میں سالانہ تقریبات کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں ٹیلنٹ پیدا ہو سکے۔ کیمرہ مین شاہد کے ساتھ آصف خان، دنیا نیوز، حویلی لکھا۔